یہ شیطان ہوتے ہیں، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ان بد عقیدہ اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو آگے خراب کرتے ہیں اور ان کو چکر ڈالتے ہیں۔ مجھے کل ایک بندہ واقعہ سنا رہا کہ بھئی ہم گئے دربار پہ، یہ جو ادھر ہے مشہور جنجو شریف والا، تو وہ بندہ کہنے لگا جی وہ بیچارہ جسمانی مر گیا، اب تو وہ جسمانی طور پر بڑا کمزور تھا، بڑا کمزور دبلا پتلا۔ تو وہاں پر جب لنگر تقسیم ہونے لگا نا تو اس نے کہا یار اتنا رش ہے، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، کہیں میں کسی کے آگے پیچھے آؤں اور نقصان۔ وہ کہتا ہے یار میں تو حضرت صاحب کی قبر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، کھلانا بھی آپ نے ہے، پلانا بھی آپ نے ہے۔ کہتا ہے میں نے یہ بات کی، بس کسی نے آ کے وہ میٹھے چاول بھی اور وہ پلاؤ بھی اور وہ پانی بھی میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ وہ جو دوسرا مشرک پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا بے شک یہ بات سچی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ اب وہ کیا ممکن ہے وہ حقیقت ہو، جھوٹ نہ ہو، وہ کیا ہو حقیقت ہو۔ قرآن نے بتلایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ایسے مشرکین ان کو اپنے شرک پر پکا رکھنے کے لیے شیاطین ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ اس بات پر کیا رہیں، پکے رہیں۔ مجھے خود ایک آدمی نے واقعہ سنایا، وہ بہت پرانی بات ہے۔ اس نے کہا جی مجھے کسی نے تحفے، اس وقت یہ گھڑیوں کا دور تھا، گھڑیاں، اب تو موبائل نے آ کے ان ساری چیزوں کی افادیت کو ختم کر دیا ہے نا۔ وہ کہتا ہے مجھے گھڑی بڑی قیمتی سی کسی بندے نے دی، تو اللہ کی شان کہتے ہیں وہ گھڑی میری گم ہو گئی۔ تو میں روز نا بھی 5 روپے، اس وقت 5 روپے بہت بڑی چیز ہے، میں 5 روپے کی روز جلیبیاں لیتا، سید شاہ صاحب بابا جی کے دربار پہ جاتا اور جا کے دے آتا۔ ایک دن میں گیا تو میں نے نا جلیبیاں بھی دی، ان کے نظر پیش کی، تو میں وہاں پر بیٹھ گیا، تو میں نے کہا بابا جی اتنے دن ہو گئے میں آ رہا ہوں، میری گھڑی نہیں مل رہی۔ کہتے میں نے یہ بات کی تو ایسے ہی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا نا، تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو گھڑی میرے سامنے پڑی تھی۔ اب اس بندے نے پتہ نہیں جھوٹ بولا ہے، سچ ہے، جو بھی ہے۔ اس وقت میں سکول پڑھتا تھا، مجھے یہ واقعہ اس کا بڑا اچھی طرح یاد ہے۔ تو بعد میں جب میں نے یہاں پر تفسیر کے اندر یہ بات پڑھی نا، اسی وقت میرے ذہن میں وہ بات آ گئی۔ میں نے کہا ممکن ہے وہ سچ ہو، وہ شیاطین ہوں جنہوں نے اس کے سامنے وہ چیز لا کے رکھ دی تاکہ وہ مرتے دم تک اس بات پر کیا رہے، پکا رہے، وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ اچھا کتنی جگہ پہ ہوتی ہے، قبریں دربار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ درخت اور چیزیں ہوتی ہیں، مشرک ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ ان کو چھیڑیں گے، درخت کاٹیں گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، اور وہ کریں تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور وہ کوئی اس طرح ان کو درختوں کو چھیڑخانی وغیرہ کریں تو ان کو نقصان ہو بھی جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی موحد وہاں پر چلا جائے، وہ سارا درخت بھی جڑ سے اکھاڑ لینا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ایک واقعہ میں نے سنا ایک بزرگ سے، واقعہ تو بڑا عجیب سا ہے۔ بہرحال بھئی جس طرح قافلے پرانے وقتوں میں رات کو دن سفر کرتے تھے، یہ جانوروں کا سفر ہوتا تھا، گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گدھے گھوڑے ان پہ کچروں پہ سفر ہوتا تھا۔ تو سفر طویل، پھر رات کسی جگہ پہ آ گئی، وہاں پر قیام کیا، پھر وہاں سے صبح چلے، لمبے سفر ہوتے تھے۔ تو سردیوں کا موسم تھا تو قافلے نے ایک جگہ پہ آ کے قیام کیا۔ انہوں نے کہا بھی اب نا کوئی لکڑیاں وغیرہ تلاش کرو تاکہ آگ جلائیں، موسم بھی سردی کا اور ویسے بھی ضرورت۔ تو بندے قافلے میں سے لوگ نکلے اور وہ چل پڑے دائیں بائیں بھی، لکڑیاں وغیرہ کہیں سے کو کاٹ کے تلاش کر کے لے آئے۔ تو ایک بندہ گیا نا، اس نے دیکھا ایک 4 دیواری سی بنی، جس طرح قبر کے ارد گرد نا لوگ چھوٹی چھوٹی حویلیاں بناتے ہیں، اس کو محسوس ہوا بھی 4 دیواری۔ تو وہ وہاں پر گیا نا، تو اس نے اندر دیکھا تو اندر قبر ہے اور قبروں کے ساتھ نا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ ملنا نہیں ہوتا جس کے ساتھ یہ چٹنی وغیرہ بناتے ہیں، وہ لکڑی کا، وہ ڈھیر لگا پڑا ہے خشک۔ تو اس نے نہ کہا یار یہ تو بڑا کام بن گیا بھائی، یہی اٹھاتے ہیں جلاتے ہیں۔ تو اس نے نا وہ اس کے پاس جو کپڑا تھا، اس نے کپڑا بچھایا اور وہ اس کے اندر اس نے ڈالے جتنے وہ اٹھا سکتا تھا۔ تو جب اٹھانے لگا نا تو اس کو آواز محسوس ہوئی بھی جیسے قبر سے آ رہی ہو، اس سے آواز آئی اوہوں۔ پہلے تو اس نے نا
اس کی طرف توجہ نہیں کی. جب دوسری دفعہ آئی نا تو وہ تو ڈر گیا, اس نے وہیں پھینکے وہ ہر چیز. اس نے کہا یہ قبر سے آواز آئی ہوں بھئی یہ نہیں اٹھانے. وہ تو بیچارہ ڈر کے بھاگ گیا, واپس گیا کانپتا ہوا, سانس چڑھی ہوئی پھولی ہوئی. بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا بھی یہ معاملہ ہے. تو وہاں اس کے اندر کوئی ایک آدمی تھا جو بڑا پکے عقیدے کا تھا, مضبوط عقیدے کا. اس نے کہا مجھے دکھا. وہ وہاں پر گیا, اس نے بھی اسی طرح آواز آئی. اب اس نے وہ جو لفظ بولے نا, میں یہاں مجھے یہ مقام اجازت نہیں دیتا. جو اس بندے نے جواب دیا نا اس آواز نکالنے والے کو, اس نے جب وہ جواب دیا نا تو دوبارہ آواز نہیں آئی. اس نے وہ باندھے, اس نے کہا لے جاؤ جلاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ کیا, اب وہ جو ضعیف الاعتقاد تھا اس کے تو ذہن میں آئی بھی یار قبر سے آواز آ رہی ہے, یہ منع کر رہا ہے. وہ مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نا اپنی ایک تقریر کے اندر واقعہ. مولانا حق نواز صاحب کے جو والد تھے نا, مولانا حق نواز جنگوی صاحب کے والد, وہ ہماری زبان میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں, پیراڈو یہ تھے, کھرا دیکھنے والے, پیراڈو وہ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر دربار, وہاں پر یہ بات مشہور تھی کہ جو بندہ یہاں سے چوری کرتا ہے نا یا کچھ, وہ اندھا ہو جاتا ہے. تو وہاں سے چوری ہو گئی کوئی چیز, تو وہ آئے ان کے پاس, انہوں نے آ کے کہا بھئی اسی طرح وہ چیز ہماری فلاں چوری ہو گئی ہے, تو آپ آئیں, ہم نے وہ نشانات سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, دیکھیں. انہوں نے کہا بھی تم تو کہتے ہو جو یہاں سے چوری کرتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نا, تو آگے سے کہنے لگے حافظ صاحب, مولوی صاحب, ہن جڑا زمانہ آ گیا ہے نا, پیر ایو جا بدماشاں تو کنڈ کر گئے, ایو جا چوراں تو پیر صاحب کے کر گئے, کنڈ کر گئے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ دورہ تفسیر پڑھاتے تھے, تو پڑھنے والے طلباء جب ان کے پاس آتے تو حضرت شیخ پھر قرآن مجید کی تفسیر توحید بیان ہوتی تھی تو بندے کے اندر ایک جذبہ آ جاتا. حضرت شیخ پھر خود کہا کرتے تھے جیسے میں بیان کرتا ہوں نا ایسے تم نہ بیان کر سکتے ہو اور نہ ایسے کرنا, نہ تم ایسے کر سکتے ہو اور نہ تم ایسے کرنا. تو وہ کوئی طالب علم تھے, انہوں نے کہا بھی مشہور دربار ہے وہاں پر پنڈی کے قریب, گولڑے والا. وہ وہاں پر گئے رات کے وقت, تو وہ جو قبر کے اوپر چادریں تھیں نا, چادر اس کے اوپر جو غلاف سے بڑے قیمتی چادریں ہوتی ہیں, انہوں نے کہا بھی یہ چادریں اٹھاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, جا کے بیچیں گے, کچھ 2-4 پیسے بن جائیں گے. اللہ کی شان, انہوں نے نا رات کا انتظار کیا, جب سارے سو گئے نا, انہوں نے وہ چادریں جیسے کھینچی تو اس کے اوپر پڑے تھے پتھر بھی تاکہ وہ ہوا سے نہ اڑے. وہاں پر ماربل لگا ہوا ہے سارا. چادریں کھینچی, وہ پتھر نیچے گرے, آواز آئی, وہ جو مجاور تھے نا اٹھ بیٹھے. انہوں نے نا وہ جلدی 2-3-4 جو چادریں تھیں ایسے لپیٹ کے نا, وہ صفیں کھڑی تھی صفوں کے اندر ایسے ڈال دی, اور خود بھی ان کے ساتھ چور 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 بھئی کدھر, چور بھی مچائے شور انہی کے ساتھ. وہ چور کہاں ملنے تھے, جو چور جو پولیس والوں کے ساتھ تھے, ڈھونڈنے والوں میں تھے, وہ بیچارے ساری رات تلاش کر کوئی نہیں ملے, وہ بھی آرام کر کے. ان کو موقع ملا صبح کے وقت جس ٹائم بھی, انہوں نے وہ چادریں وہاں سے نکال کے لے آئے مدرسہ میں. یہاں پر انہوں نے 1-2 دن صبر کیا, 2-4 دن صبر کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب جا کر ان کو بیچتے ہیں. وہ اللہ کی شان دکان پہ گئے نا, جس دکان پہ بیچنے کے لیے, وہ گولڑے والوں کا مرید تھا, اور اس کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ ہمارے دربار سے چادریں چوری ہوئی ہیں. تو وہ جب وہاں پر طالب علم گئے, انہوں نے کہا جی یہ چادریں ہیں ہمارے پاس, آپ نے لینی ہے, کتنے کی ہیں, چلو ہم اتنے. اس نے دیکھا, اس نے کہا بیٹھو میرے بچے, بیٹھو ادھر. اس نے ان کو بٹھا دیا طالب علموں کو, چادریں بھی رکھ لی. اس نے رابطہ کیا, بابو جی اس وقت ہوتے تھے جو گدی نشین تھے, بہرحال جن کے ساتھ بھی اس نے پیغام بھیجا, رابطہ جس طرح کیا, رابطہ ہو. اس نے کہا بھی وہ نا جو چادریں آپ کی چوری ہوئی تھی نا, چور بھی مل گئے ہیں اور چادریں بھی مل گئیں. اب آگے سے وہ سیانہ تھا, اس نے کہا اگر ہم کہیں نا بھی ٹھیک ہے چادریں ہماری ہیں, تو پھر ہمارے وہ سارا وہ جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے ایک کہ ڈراؤنا خواب دیا ہوا ہے مریدین کو کہ جو یہاں سے چوری کرتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ بات ہو جائے گی ختم. اس نے کہا ملک صاحب وہ نہ چادریں ہماری ہیں اور نہ وہ چور ہمارے ہیں. ہماری جن چوروں نے چادریں اٹھائی تھی وہ چور اندھے ہو گئے تھے, اور انہوں نے چادریں رکھ دی تھی, وہ کسی اور کی ہوں گی, آپ ان کو جانے دیجئے.
یعنی تاکہ وہ بھرم باقی رہے، تاکہ وہ کیا رہے؟ بھرم باقی۔ تو یہ شیاطین ہوتے ہیں جو مشرکوں کو ان کے مشرکانہ اعمال خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور آگے آ رہا ہے 25ویں پارے میں بھی، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُمْ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ آپ نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار استغفار یہ چیزوں کی کریں پابندی، آپ کے دل کے اندر خود شوق پیدا ہو جائے گا نیکی کا۔ خود انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے، ہر انسان، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جتنا طاعات میں نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے نا، قرب فرشتے کا اس انسان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کو خیر کا حکم دیتا ہے، خیر کا۔ اور جو انسان گناہ اور جرائم اور غلط کاموں کی طرف چلتا ہے، شیطان فرشتہ دور اور شیطان انسان کے قریب ہوتا جاتا ہے، پھر وہ اس کو شر کا ہی اور برائی کا ہی حکم دیتے رہتا ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، جس نے شرک اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس سے برے کام ہی کرواتا ہے، پھر وہ اسے غلط کام ہی کرواتا ہے۔ آپ ایک بات سوچیں، ہم تو چلو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے دعا کرو، یا چلو کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیروں سے بھی، اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی لیکن اپنے اوپر لیبل انہوں نے بھی اسلام کا رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب جو ہیں، جو بتوں کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں دنیا میں؟ اچھا، وہ بھی ہیں جو سورج کو پوجنے والے ہیں، وہ بھی ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، اور وہ بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، خدا کے وجود کے بھی انکاری ہیں۔ ان کے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے دنیا میں؟ اولادیں ان کو مل رہی ہیں، نفع نقصان ان کو بھی ہو رہا ہے، دنیا کے اندر صحت، بیماری، دکھ سکھ، غم خوشی، ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ایک ہندو کو جب مشکل پڑتی ہے تو وہ اپنے بھگوان کے آگے آ کے پرساد رکھتا ہے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھتا ہے، اس کو پکارتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے فلاں کام، اس کا بھی ہو نہیں جاتا۔ تو اب بندہ کیا کہے، یہ کام اس بھگوان نے کی ہے؟ ایک ہندو ایک بت کے سامنے، اپنے دیوتا کے سامنے نظر چڑھا کر، اس کو پکار کر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور کام اس کا ہو گیا، تو ہمارا کیا نظریہ ہے؟ اس کا وہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا۔ اور وہ کیا کہے گا یہ ہمارا کام کس نے کیا؟ اس نے کیا۔ تو کام اس کے بھی ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، لیکن مشرک اپنے شرکیہ عقیدے پہ پکا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا یہاں سے ہوا ہے۔ یہ 19واں پارہ گزر چکا، اس کے آخر میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا، تو وہ جو جن کی یہ پکار کرتے رہے اور وہ نیک لوگ تھے، تو وہ اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے یا اللہ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، یا اللہ نفع تو نے دیے ان کو، متعتہم نفع تو نے دیے، وآباءہم ان کے آباء و اجداد کے کام بھی یا اللہ تو کرتا رہا، لیکن انہوں نے امیدیں غیروں پر باندھی رکھی۔ تو مطلب کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ لیکن وہ شیطان جو اس کا دوست بنا ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے یہ کام ہوا ہے، یہ فلاں جگہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو نتیجہ وہ مرتے دم تک اپنے اسی شرکیہ اور کفریہ عقیدے پہ رہتا ہے، اور اس کی موت اسی پہ آ جاتی ہے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں کہا انہم کانوا خاسرین، یہی لوگ ہیں اصل نقصان اٹھانے والے اور خسارے اٹھانے والے۔